لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا نمونہ بنا کر اس امت کے درمیان مبعوث فرمایا۔ اب جو انسان اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ طریقہ رسول اختیار کرے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں، اللہ کو خوش کر لوں، اپنے اس پاک پروردگار کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حبیب جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے۔ اگر نبی کریم کے طریقے کو اختیار نہیں کرتا تو وہ خواہ کتنے ہی اخلاص کے ساتھ، کتنے ہی دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کے سامنے سر کو جھکائے، وہ خواہ کتنی ہی محبت کے ساتھ اللہ کے سامنے سر کو جھکائے، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور اپنی اطاعت کا طریقہ بتلایا کہ اگر جو انسان یہ چاہے کہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کی عبادت کرے، تو اس کو چاہیے من یطع الرسول کہ وہ رسول کی اطاعت کرے، وہ رسول کی بات کو مانے، رسول کے طریقے کو اختیار کرے۔ تو جس نے اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار کیا، جس نے اللہ کے رسول کی اتباع کی، اطاعت کی، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو اللہ کے رسول کا مطیع بن گیا، فرما بردار بن گیا، وہ اللہ کا فرما بردار بن گیا۔ اگر اس کے خلاف کوئی بھی عمل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اب جو بھی کام کرنا چاہو گے تو اس کو سامنے رکھ کر کے کرنا ہوگا۔ نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے رسول کے طریقے پر نماز پڑھنی ہوگی، روزہ رکھنا ہے تو رسول اللہ کے طریقے پر روزہ رکھنا ہوگا، حج کرنا ہے تو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق حج کرنا ہوگا، زکوٰۃ دینی ہے تو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق زکوٰۃ دینی ہوگی، نکاح کرنا ہے تو رسول اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نکاح کرنا ہوگا۔ الغرض دنیا کے اندر جتنے بھی اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں گے ان تمام میں اللہ کے رسول کی اتباع لازمی اور فرض ہے۔ اگر
کوئی بھی کام خلاف سنت رسول کرے گا تو وہ عمل اللہ کو محبوب ہرگز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنایا ہے، اور یہ ایسا حبیب ہے، یہ رسول اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو میرے اس نبی پر درود پڑھا کرو، اس نبی پر درود پڑھنے سے میں تم پر رحمت نازل کروں گا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو درود پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلو، درود پڑھو، اور جب ایمان والا درود پڑھتا ہے تو یوں کہتا ہے اللہم صلی، اے اللہ تو درود پڑھ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ درود پڑھ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو خود پڑھ۔ اب کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو خدا کو کہے کہ میں نہیں کرتا تو کر لے، اللہ کہے کہ نماز پڑھ اور بندہ کہے کہ میں نہیں پڑھتا، یا یہ کہے کہ تو پڑھ لے، تو کافر ہو جائے گا۔ وہ زکوٰۃ کا حکم دے اور وہ کہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دیتا خود دے دے، تو کافر ہو جائے گا۔ حج کے لیے اللہ حکم دے اور وہ حج کے لیے یہ کہہ دے کہ میں نہیں کرتا تو خود کر لے، تو کافر ہو جائے گا۔ الغرض اللہ نے جتنے احکام بتلائے اور وہ ان کا انکار کر دے یا یہ کہے کہ میں نہیں کرتا خود کر لے تو کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں عجیب و غریب بات ہے کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو میرے نبی پر درود پڑھو، تو ایمان والا کہتا ہے اللہم صلی، یا اللہ تو خود پڑھ۔ عجیب فلسفہ۔ تو محققین نے لکھا ہے کہ اللہم صلی علی محمد، ترجمہ یا اللہ نبی یعنی محمد پر درود پڑھ، محمد پر رحمتیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم تیرا حبیب جتنی شان والا ہے، جتنی بڑی عظمتوں والا ہے، رفعتوں والا ہے، عزتوں والا ہے، عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، اکمل ہے، اجمل ہے، احسن ہے، جتنے اعلیٰ اخلاق کا ہے، جتنا عظیم الشان نبی ہے، اس عظیم الشان نبی کی شایان شان ہم سے درود نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے خدا تو اپنے شایان شان خود ہی اپنے حبیب پر درود پڑھ دے، تو اپنی شایان شان اپنے حبیب پر درود بھیج دے، تو اپنی شایان شان اپنی حبیب پر رحمت نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور یہ درود ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یوں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ نبی پر درود اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ خود خداوند عالم اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہے۔ یہ عمل اللہ کے رسول پر درود پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں خود وحدہ لا شریک موجود ہے، شریک ہوتا ہے کہ اللہ خود اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہے۔ تو کتنا پیارا ہوگا یہ حبیب اللہ کو کتنا محبوب ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اتباع کرے گا تو سمجھو اس نے اللہ کی بات کو مان لیا، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ یہ اتنا پسند ہے اللہ کے رسول کے طریقے کو، عربی میں سنت کہتے ہیں۔ تو سنت رسول انسان کی زندگی میں آنا لازمی ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ سوائے وحدہ لا شریک کے کوئی ذات نہیں ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہو، اس دنیا کو مٹانے والی، اس دنیا کو بنانے والی، پوری کائنات کو سجانے والی۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں۔ یہ ہمارے عمل میں بھی ہے، یہ ہمارے قول میں بھی ہے، یعنی ہم زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور عمل میں بھی یہ ہے کہ ہم خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو یہاں تک تو یہ بات بالکل ثابت ہوتی ہے ہمارے قول سے اور ہمارے عمل سے۔ لیکن جب یہاں بات آئے محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کا رسول ہے، یہ ہم صرف زبان سے کہتے ہیں، عمل میں ہمارے یہ نہیں پایا جاتا۔ ہمارے عمل سے یہ ثابت ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ ہم
محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہماری زبان سے اقرار ہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے، ان تمام اس طرح کلمے پڑھنے والے دنیا کے اندر کروڑوں اور اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن واقعتاً فی الواقع محمد کو اللہ کا رسول ماننے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ محمد کو اللہ کے رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اس کی ذات کے اندر، اس کی زندگی کے اندر، اس کے اعمال کے اندر محمد الرسول اللہ کا طریقہ موجود ہوگا، محمد الرسول اللہ کی سنت موجود ہوگی۔ اگر اس کے عمل کے اندر سنت رسول نہیں ہے تو وہ محمد کو رسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ تو ہماری زندگی کے اندر سنت رسول ہونا لازمی ہے۔ ہم محمد کو اللہ کا رسول جب ہی مانیں گے جب ہمارے اعمال سے ظاہر ہو، ہمارے اخلاق سے ظاہر ہو کہ ہم محمد الرسول اللہ کے طریقے پر چلنے والے، گویا کہ ہمارے اعمال وہ ہونے چاہیے جو رسول اللہ نے بتلائے ہیں، ہمارا لباس سنت رسول کے مطابق ہو، ہماری گفتگو سنت رسول کے مطابق ہو، ہمارا کھانا سنت رسول کے مطابق ہو، ہماری عبادتیں سنت رسول کے مطابق ہو، ہمارا چلنا سنت رسول کے مطابق ہو۔ ہمیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے قدم کون سا پہلا مسجد کے اندر رکھا، یہ سنت رسول ہے۔ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے حبیب نے کون سا قدم باہر پہلے نکالا، یہ سنت رسول ہے۔ بیت الخلاء میں جائے قدم وہ رکھے کہ پہلے یہ معلوم ہو کہ حبیب نے پہلے کون سا قدم رکھا، یہ سنت رسول ہے۔ نکلتے وقت یہ معلوم ہو کہ حبیب نے کون سا طریقہ اختیار کیا، کون سا قدم باہر نکالا، یہ سنت رسول ہے۔ گھر میں داخل ہو تو سلام کرے، سلام کرتے وقت کون سے الفاظ کا استعمال کیا جائے، یہ سنت رسول ہے۔ دسترخوان پر بیٹھے تو کس طرح کھانا شروع کریں، کس طرح بیٹھ کر کھائے، یہ سنت رسول ہے۔ اس کے علاوہ زندگی کے اندر جتنے اعمال کرتے ہیں ہر عمل کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سنت رسول کیا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں تو میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم یہ نہیں دیکھتے کسی عمل کے اندر کہ سنت رسول کیا ہے تو سمجھو ہم محمد کو رسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے لباس سے، ہمارے وضاقتہ سے، ہمارے گفتگو سے، ہمارے کلام سے، ہمارے اعمال سے، اخلاق سے، کردار سے سنت رسول جھلکنا چاہیے۔ محمد کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے۔ زبان سے نہ جانے کتنے محمد کو رسول کہتے ہیں، اور ہم اتنے، میں نے بتلایا کہ اللہ کا کتنا حبیب ہے، لیکن یہ اللہ کا جتنا حبیب ہے یہ اپنی امت سے بہت زیادہ پیار کرنے والا، یہ بہت زیادہ پیار کرنے والا، یہ اپنی امت سے اتنا پیار کرنے والا، اتنا پیار کرنے والا، اللہ نے حریص تک کہہ دیا۔ حریص کے معنی آتے لالچی۔ ہر انسان لالچی ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو لالچی یا مجھے کوئی لالچی کہے میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کوئی بھی عمل بغیر لالچ کے نہیں کرتا، لیکن اللہ نے خود اپنے حبیب کو لالچی کہا۔ کیوں؟ میں تصور میں خدائے وحدہ لا شریک سے پوچھنے لگا، یا اللہ آپ نے جناب نبی کریم کو حریص کیوں کہا، لالچی کیوں کہا؟ تو میرے ذہن میں اللہ نے یہ القاء فرمایا کہ دیکھتے نہیں کہ یہ بدر میں ہوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ یا رب امتی، میری امت احد میں ہوتا ہے، میری امت یا اللہ ہر جگہ جاتا ہے، میری امت سجدے میں ہوتا ہے، میری امت گھر میں ہوتا ہے، میری امت تہجد میں ہوتا ہے، میری امت الغرض سفر میں ہوتا ہے، میری امت حضر میں ہوتا ہے، میری امت ہر جگہ امت کا لالچ، امت کا لالچ۔ اس لیے یہ اتنا حریص کہ ہر عمل کے اندر اپنے امت کو یاد رکھتا ہے۔ دیکھو کہ میں اور آپ یا انسان دنیا کے جو رہتے ہیں ان سب کو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بڑے آدمی سے ملنے چلا جائے تو اندر جانے کے بعد وہ بڑے اپنے پرانے لوگوں کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ آج جو ہے بادشاہ کے دربار میں ہے، آج وہ سفارش وہ اپنے لیے کرائے گا، آج وہ اپنے لیے مانگے گا، آج وہ اپنے لیے بنگلہ مانگے گا، اپنے لیے دولت مانگے گا۔ لیکن دیکھو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عرش معلی پر پہنچے، عرش معلی پر پہنچنے کے بعد اللہ نے پوچھا حبیب کیا لائے ہو؟ حبیب نے فرمایا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، یا اللہ تمام عمل عبادت تیرے
تیرے لیے، تمام قولی عبادت تیرے لیے، تمام فعلی عبادت تیرے لیے، الغرض سجدہ تیرے لیے، بدر میں تیرے لیے، احد میں تیرے لیے، دندان مبارک شہید تیرے لیے، بلال کو زخم کرایا تیرے لیے، یہاں تک کہ تمام صحابہ زخمی ہوئے تیری محبت میں، تیرے لیے میری زندگی، تیرے لیے میری قربانی، تیرے لیے میری عبادتیں، تیرے لیے۔ اللہ نے پھر تحفہ دینا چاہا، حبیب اتنی سارے تحفہ لے کر آیا ہے تو میری طرف سے تحفہ لے، السلام علیک ایھا النبی، میرے نبی تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر سلام ہو۔ آئے ہائے، تو نبی نے کیا ہو جانا تھا؟ خوشی میں جھوم جانا تھا اور بھول جانا تھا میں کون سی مخلوق ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرے پیچھے کون ہے۔ لیکن میرا حبیب، قربان جاؤں میں اس کی محبتوں پر، قربان جاؤں میں اس کی محبتوں پر۔ نبی نے وہاں بھی اس امت کو نہیں بھولا، کہا نہیں نہیں یا اللہ السلام علیک ایھا النبی نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، دنیا کے اندر جتنے نیک لوگ ہیں تمام پر سلامتی نازل ہو۔ عرش معلی پر پہنچ کر بھی وہ نبی اس امت کو نہیں بھولتا، وہ نبی اس امت کو نہیں بھولتا۔ اتنا لالچی، وہ وہاں جا کر عرش معلی پر کہتا ہے میری امت السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ایک بدو کافر، اور پہلے زمانے میں گوہ کھایا جاتی تھی، گوہ عربی میں اسے ذبح کہتے ہیں۔ اس نے ایک گوہ ماری، ذبح مار کر جناب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ڈال دیے اور کہا تم کہتے ہو کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اگر یہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں آپ کی بات مان لوں گا، آپ کو نبی مان لوں گا، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ قربان، محمد الرسول اللہ بتانے جا رہا ہوں میں۔ جناب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ضب قم، اے گوہ کھڑی ہو جاؤ۔ وہ ایسے پڑی ہوئی تھی، مری ہوئی، اس نے ایسے آنکھ اٹھائی اور وہ کھڑی ہوئی۔ آپ نے پوچھا یا ضب ما تعبد، کس کی عبادت کرتی ہے، کس کو مانتی ہے؟ گوہ کہنے لگی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ، اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی بادشاہت زمینوں میں ہے، جس کے راستے سمندروں کے اندر ہے، جس کا نور ہر بحر و بر پر پھیلا ہوا ہے۔ ومن انا، آپ نے کہا اور میں کون ہوں؟ قربان جائے، گوہ بول رہی ہے، آپ پوچھ رہے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ قربان جائے کیا جواب دیتی ہے، کیا گہرا جواب ہے۔ فرمایا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ نبیوں کے خاتم ہیں۔ اس گوہ کو یہ پتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اس کو بھی یہ یقین تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ آگے جب یہ سوال جواب ہوا تو پھر اس کے بعد اس نے اللہ کے رسول کی تعریف کی اور فرمایا وَيَا زَيْنَ مَنْ وَافَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے ہولناک منظر کو آپ سنا ہوگا اپنے مقررین حضرات سے کہ وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا،
وہاں آدم جیسا انسان جو سارے انسانوں کا باپ، نسل انسانیت جس سے شروع ہوئی، وہ یہ کہتا ہے نفسی نفسی کے عالم میں کہ یا اللہ مجھے بچا. وَيَقُولُ آدَمُ صَفِيُّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یا رب نفسی نفسی. نوح نجی اللہ قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ میری جان نفسی نفسی. ابراہیم خلیل اللہ کہیں گے نفسی نفسی. سلیمان جیسے بادشاہ بھی اس روز یہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی. داؤد جیسا اللہ کا خلیفہ ہونے کے باوجود یہ کہے گا نفسی نفسی. موسیٰ اللہ کا کلیم ہونے کے باوجود یہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی. عیسیٰ اللہ کی روح ہونے کے باوجود یہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی. میری جان مجھے بچا. میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا. آج اس منظر میں، اس ہولناک منظر میں مجھے بچا. یہ میں نبیوں کی، پیغمبروں کی بات کر رہا ہوں جو معصوم عن الخطا ہے، جو گناہوں سے پاک ہے. وہ اس عالم میں یعنی قیامت کا منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ نبی پکار اٹھیں گے یا ربی نفسی نفسی. جب یہ سارے انسان نبیوں سے لے کر تمام انسانوں تک ولی اللہ جیسے سب پکار رہے ہوں گے نفسی نفسی، اور چیخ و پکار ہوگی یا اللہ مجھے بچا مجھے بچا، تو صرف وہاں اتنے بھرے گنجان عالم کے اندر صرف ایک آواز آئے گی یا رب امتی امتی. یہ آواز سن کر سارے عالم کے اندر سناٹا پھیل جائے گا، خاموشی طاری ہو جائے گی. سب یہ سوچیں گے یہ آواز کس کی ہے؟ یہ کون عالی شان انسان ہے کہ جو نفسی نفسی کے عالم میں اپنی امت کی پکار کر رہا ہے؟ یہاں آج ہر ماں کو اپنی پڑی ہوئی ہے، بچے کی نہیں، بچے کو ماں کی نہیں، بھائی کو بہن کی نہیں، بہن کو بھائی کی نہیں، اولاد کو ماں باپ کی نہیں، ماں باپ کو اولاد کی نہیں. اتنا عجیب و غریب منظر ہونے کے باوجود ہر انسان نفسی نفسی کر رہا ہے. لیکن یہ آواز کس کی ہے جو یہ کہہ رہا ہے یا ربی امتی امتی؟ سارے انسانوں کی نگاہ پڑے گی تو دیکھا جائے گا سجدے میں جناب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہاں رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رب امتی امتی. اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. یہ وہی امت ہے، اس امت کو حبیب نے وہاں بروز قیامت بھی نہیں بھولا. اور یہ انسان ہے کہ مسجد سے نکلتے ہی حبیب کو بھول جاتا ہے. تو اس گوہ نے یہ کہا وا یا زین من واف یوم القیامہ، اے حبیب آپ کی شان وہ ہے کہ اتنے ہولناک منظر کے ہونے کے باوجود آپ کے وہاں ہونے سے قیامت کا دن بھی خوشنما ہو جائے گا. آپ کی ذات وہ ہے، اتنا پیار کرنے والا، اتنی محبتیں کرنے والا اس امت سے. اور یہ امت کا یہ عالم ہے کہ یہ اسی رسول کی رسالت سے انکار کیے بیٹھا عملاً، کہ اس کا طریقہ رسول کے طریقے سے ہٹ کر ہے. وہ کھانا کھاتا ہے تو اسے نہیں پتا ہوتا کہ میرا حبیب کیسے کھانا کھاتا تھا. وہ نماز پڑھنے آتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ میرے حبیب نے کتنی رکعتیں پڑھی، میرے حبیب نے فرض سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھی، فرض کے بعد کتنی رکعتیں پڑھی. مسجد میں آیا تو میرا حبیب کس طرح آیا، مسجد سے نکلا تو میرا حبیب کس طرح نکلا. جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خربوزہ پیش کیا گیا. امام صاحب خربوزہ کھائیں، آپ نے ہاتھ میں لیا اور ایسے دیکھا اور ایسے دیکھا اور واپس کر دیا. کہا جناب کیوں نہیں آپ نے نوش فرمایا، کیوں نہیں کھایا؟ فرمانے لگے کہ میں یہ سوچنے لگا کہ میرے حبیب نے اس خربوزے کو اس طرح کاٹا یا اس طرح کاٹا، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لہذا میں اس کو نہیں کھاؤں گا. خربوزہ کاٹنا چاہے جدھر سے کاٹ لیں، کیونکہ خربوزہ آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا ہی نہیں گیا. لیکن یہ دل میں خیال آیا کہ حبیب کا طریقہ کیا ہے، حبیب کا طریقہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ کا طریقہ کیا ہے. اب ہم یہاں مسجد میں جب آتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ کیا ہے.
وہ سنت کہلاتی ہے جسے طریقہ کہتے ہیں. جن سنتوں کو انسان چھوڑ رہا ہوتا ہے، ایک سنت کی قدر مرنے کے بعد ہوگی. ایک سنت کی قدر. فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ مر بقبر فقال من صاحب فی القبر فقالوا فلان. آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ قبر والا کون ہے، کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں شخص ہے. آپ نے فرمایا احب رکعتان احب الی ھذا من بقیۃ دنیاکم. یہ جو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے نا، یہ جو قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کے نزدیک تمہاری ساری دنیا سے زیادہ بہترین 2 رکعتیں ہیں. یعنی ساری دنیا تم اسے دے دو اور کوئی انسان اس کو اپنی 2 رکعت کا ثواب دے دے تو یہ دنیا کو لات مار دے گا، ٹھکرا دے گا، سنتوں کو لے گا. کیوں؟ سنتوں کی قدر قبر کے اندر جانے کے بعد پتہ چلے گی. وہ سنت ہے جسے تم نماز کے بعد چھوڑ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے جیل میں سے نکل کر بھاگ رہے ہو. اس سنت کی قدر جب پتہ چلے گی جب قبر کے اندر پہنچ جاؤ گے. جب قبر کے اندر کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا من نبیو کا، کون ہے تیرا نبی؟ بڑے عجیب و غریب سوال ہے جی. ساری دنیا کو پتا؟ نہیں، یہ کوئی عالم، کوئی جاہل، کتنا ہی بڑا علم والا کیوں نہ ہو، نہیں بول سکے گا اگر اس کے اپنے کردار کے اندر، اپنے اعمال کے اندر سنت رسول نہیں ہے تو ہرگز زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا میرا نبی رسول اللہ ہے. قبر کے اندر سوال کا جواب صرف وہ شخص دے گا جس کے اپنے اخلاق کے اندر، جس کے اپنے اعمال کے اندر نبی کا طریقہ ہوگا، سنت رسول ہو گیا. وہ سنتیں جسے آج چھوڑا جا رہا ہے، وہ سنتیں جن کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، سر عام کھڑے ہو کر کے بڑے سے بڑا انسان اپنے آپ کو جو ہوشیار سمجھتا ہے وہ سنت رسول سے صاف ہوتا ہے. اگر مردہ کو سامنے رکھ کر طریقے رسول کے خلاف نماز پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. بچہ پیدا ہو، اس کے کان میں اذان پڑھی جائے، طریقے رسول کے خلاف ہو تو اذان نہیں ہوتی. دنیا کے اندر جتنے اعمال کرتے ہو سنت کے خلاف کرو گے تو کوئی عمل قبول نہیں. تو بتاؤ مجھے یہ تمہارا جمعہ 2 رکعت فرض کے ساتھ کیسے ادا ہو جاتا ہے؟ حبیب نے 14 رکعتیں پڑھی، حبیب نے یہ طریقہ اختیار کیا، تو مجھے بتلاؤ ذرا امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھ کر جمعہ مکمل کیسے کر لیتے ہو؟ تمہاری زندگی کا ایک عمل سنت رسول کے خلاف مکمل نہیں ہو سکتا. ایک عمل. یہ کپڑے جسے آپ پائجامہ کہتے ہیں اگر ٹخنوں سے نیچے چلے جائے یہ سنت رسول کے خلاف ہے، اسی لیے جہنم میں یہ پاؤں جلے گا. کوئی بھی عمل سنت رسول کے خلاف کرو گے، کوئی بھی عمل خواہ وہ کتنی محبت کے ساتھ کیوں نہ کیا جائے، کتنی اخلاص کے ساتھ کیوں نہ کیا جائے، اللہ کو وہ پسند نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اللہ کی بات ماننا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ کی اطاعت کرے. اسی کو شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال یوں کہہ کر گیا دنیا سے اور عبرت دے کر گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات سنت